رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میرے دونوں شہزادے کافی بیمار ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ان کی تیمارداری کے لیے پہنچے۔ جب دیکھا دونوں شہزادے کافی بیمار ہیں تو آپ نے دعا بھی کی، اور اس کے بعد جب واپس آنے لگے تو سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا، علی بے شک اولاد سب کو بڑی پیاری ہے، اور یہ تو نواسے ہیں رسول اللہ کے، جتنا پیار تمہیں ہے اتنا ہی پیار ہمیں بھی ہے، ہم بھی ان کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ ان شہزادوں کی تندرستی کے لیے اللہ سے منت نظر مان لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزوں کی منت مان لی کہ اللہ میرے ان شہزادوں کو صحت دے دے تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اہل بیت کے اس گھر سے یہ سبق ملتا ہے، منت اور نظر جب بھی مانی جائے تو وہ اللہ سے مانی جائے کہ اللہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اے اللہ میں نفل پڑھوں گا، اے اللہ میں تیرے راستے میں مال خرچ کروں گا، یا اللہ یہ میرا کام ہے، یا اللہ یہ کر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 روزوں کی منت مان لی۔ اب گھر کے حالات ایسے ہیں کہ گھر میں روزہ رکھنے کے لیے کھانا موجود نہیں۔ گھر میں کتنے افراد ہیں؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین، آپ کا غلام قمبر اور آپ کے گھر کی کنیزہ فضہ، یہ 6 افراد گھر میں موجود ہیں۔ انہوں نے پہلا روزہ پانی کے ساتھ رکھ لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر شمعون کے باغ میں مزدوری کے لیے چلے گئے۔ آپ نے مزدوری کی اور شام میں اس مزدوری کے عوض آپ کو تھوڑے سے جو ملے، آپ وہ جو لے کر گھر میں آئے اور آ کر سیدہ فاطمہ کو دیے اور کہا اس کو چکی میں پیس لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو چکی میں پیس لیے اور ان کا آٹا بنایا اور روٹی تیار کی۔ اب افطاری کا وقت قریب ہے، آٹا اتنا بنا کہ 6 روٹیاں بنیں۔ اب ایک ایک روٹی سب کے حصے میں پڑی ہے اور افطاری کا وقت قریب ہے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، السلام علیکم یا اہل البیت، انا یتیم، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے۔ جب یہ آواز سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو اپنے حصے کی روٹی حضرت حسن سے کہا، جاؤ باہر جو یتیم آیا ہے اسے دے دو۔ جب حضرت حسن روٹی لے کر کھڑے ہوئے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی اپنے بیٹے کو دے دی۔ جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ نے اپنے حصے کی روٹیاں یتیم کے لیے دے دی تو انہوں نے بھی اپنے حصے کی روٹیاں دے دی۔ جب اس گھر کے دونوں غلاموں نے دیکھا کہ ہم جس در کے غلام ہیں، اگر آج ہم نے روٹی نہ دی تو یہ طعنہ دیا جائے گا کہ اہل بیت کے گھر کے غلام کنجوس تھے۔ انہوں نے کھانا کھلایا اور ان دونوں غلاموں نے بھی اپنی روٹی حضرت حسن کو دی۔ حضرت حسن نے 6 روٹیاں جا کر اس یتیم کو دے دی۔ پھر رات ہوئی، صبح پھر ان 6 افراد نے روزہ پانی کے ساتھ رکھا۔ حضرت علی پھر مزدوری پر، پھر وہ جو ملے لا کر حضرت فاطمہ کو دیے، انہوں نے اس کا آٹا بنایا، پھر 6 روٹیاں بنی۔ پھر دوبارہ افطاری کا وقت قریب آیا، دروازے پر دستک ہوئی، السلام علیکم یا اہل البیت، انا اسیر، میں ایک قیدی ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ حضرت علی نے پھر آواز سنی تو اپنے بیٹے سے کہا، یہ روٹی جا کر اس قیدی کو دے دو۔ پھر حضرت فاطمہ نے بھی اپنی روٹی اپنے بیٹے کو دے دی، اور دونوں صاحبزادوں نے بھی اپنی روٹی اٹھائی، اور ان دونوں غلاموں نے اپنی روٹی اٹھائی، پھر 6 روٹیاں جا کر اس قیدی کو دے دی۔ اب 2 دن کا روزہ ہو گیا۔
اب تیسرا دن آیا، پھر پانی کے ساتھ روزہ رکھا۔ پانی کے ساتھ روزہ رکھنے کے بعد پھر حضرت علی پھر اس مزدوری پر پھر آپ کو جو ملے آپ نے لا کر حضرت فاطمہ کو دیے۔ حضرت فاطمہ نے پھر چکی پر پیس کر اسے آٹا بنایا، اس کی 6 روٹیاں بنی۔ تمام احباب روزے کی افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ان کے حصے کی ایک ایک روٹی پڑی ہے۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، السلام علیکم یا اہل البیت، انا مسکین، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ اب تیسرے دن بھی حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت حسن و حسین نے، اس گھر کے دونوں غلاموں نے اپنی روٹی اٹھا کر اس مسکین کو دے دی۔ اب 3 دن کا فاقہ چل رہا ہے، 3 دن کا روزہ ہے، 3 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں صاحبزادوں کو لے کر مسجد میں پہنچے، نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اپنے دونوں صاحبزادوں کے چہرے کو دیکھا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر ایک دن بندے کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو اس کے چہرے کا کیا حساب ہوتا ہے۔ چہرہ اتر جاتا ہے، اس کی بھوک اس کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ اب اس گھر کو دوسرا دن فاقے پر گزرا، پھر تیسرا دن فاقے پر گزرا۔ اب ان شہزادوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ جب رسول اللہ نے اپنے شہزادوں کو دیکھا تو علی سے پوچھا، علی کیا بات ہے، تیرا چہرہ بھی اترا ہے، میرے شہزادے بھی کمزور نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی نے تو یہ بات گوارا نہ کی کہ میں رسول اللہ کو یہ کہوں کہ ہم نے 3 دن سے فاقہ کر رکھا ہے، لیکن آپ کے شہزادوں میں سے حضرت حسن بولے، نانا جی آج 3 دن گزر گئے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم فاقے سے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے شہزادے کو اٹھایا اور بوسہ دیا اور جلدی سے گھر پہنچے۔ جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی کہ بیٹی کمزوری کی وجہ سے چلنا بھی دشوار ہے، وہ جا کر اللہ سے دعا کی۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام عرشوں سے اس گھر کی گواہی لے کر اترے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ وہ لوگوں نے، اس گھر نے اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یتیم کو کھانا کھلایا ہے، مسکین کو کھانا کھلایا ہے، قیدی کو کھانا کھلایا۔ اس گھر کی محبت، اس گھر کی عظمت، اس گھر کی شان کو قرآن بھی بیان کرتا نظر آتا ہے۔ یہ سبق ہے حضرت حسن و حسین کی زندگی کا، یہ سبق ہے اہل بیت کے گھر کا۔